الدين الخالد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل شأنه في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز اسلامی ماں اور بہنوں، سورہ قاف کی آخری رکوع کی ابتدائی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آخری رکوع کے معانی و مطالب اور اس کی مختصر تفسیر کے بعد ہم جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی،
تو وہ جواب دے گی حل من مزید، کیا اور زیادہ بھی ہے؟ یعنی میں اپنے دامن میں اور زیادہ متکبرین اور جبارین کو سمیٹنے کے لیے باقی ہوں، میرے دامن میں بھی جگہ باقی ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو ضرور جناتوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اس وعدے کو جب اللہ رب العالمین پورا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کافر جن و انس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی قط، یعنی بس بس میں بھر گئی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں بھی ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، صرف جہنم کی ہی بات نہیں، تصویر کا دوسرا رخ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ اور بعض نے کہا کہ قیامت جس روز جنت قریب کر دی جائے گی دور نہیں ہے، قیامت کے دن جنت قریب کیا جائے گا اور وہ قیامت کا آنا یہ کوئی دور نہیں ہے، کیونکہ لا محالہ واقع ہو کر رہے گی، اور کل ما هو آت فهو قریب، ہر آنے والی چیز یہ قریب ہی ہوا کرتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ رب العالمین کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا، حفیظ اس کی تعلیمات کی حفاظت کرنے والا، اسلام کا پابند رہ کر زندگی گزارنے والا۔ توجہ کس کی طرف؟ اسی خالق لم یزل کی طرف، اسی مالک کونین کی طرف، اسی مالک ذوالمنن کی طرف۔ تو یعنی اہل ایمان جب جنت اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا جاتا تھا۔ اواب بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف کثرت سے توبہ و استغفار اور تسبیح و ذکر الہی کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا۔ حفیظ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا، یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا، یا اللہ کے اوامر و نواہی کو یاد رکھنے والا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو، جو اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع رکھنے والا، توجہ سے بھرپور دل لے کر آیا ہو، اسی اللہ رب العالمین کی طرف اس کی توجہ، اس کے دل کی توجہ، اس کے دل کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں اور آپ کو بخوبی جان لینی چاہیے کہ یہ دل اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے اندر بنایا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت کو اس میں جگہ دینے کے لیے بنایا گیا۔ ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ اطمینان اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں۔ اس دل میں اللہ رب العالمین کی یاد جتنا کم ہوگی اور جتنا زیادہ یہ دل اللہ رب العالمین کی یاد سے دور ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی میں بے قراری، بے اطمینانی، بے چینی ہوگی، اضطراب و قلق کی کیفیت ہوگی،
اور ہماری زندگی بدحالی سے بھری ہوئی ہوگی، خوشحال زندگی نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوها بسلام، ایسے لوگوں کے لیے جن کے یہ اوصاف بیان کیے گئے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، سلامتی ہر قسم کے شر، مکر و فریب اور دھوکہ دھڑی سے اور ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے سلامتی کا دن، اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ ہمیشگی کا دن ہے، اس دن نہ تو تمہیں موت آئے گی، نہ تمہاری جوانی کبھی ختم ہوگی، نہ اس کی نعمتیں تم سے چھینی جائیں گی۔ اور اپنے اصل موضوع کی طرف جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ کچھ دن کے اندر ہم ایک جلسے میں گئے تھے مولانا عبدالغفار سلفی رحمہ اللہ حفظہ اللہ کے ساتھ، تو وہاں پر باتیں ادھوری رہ گئی تھی، اور یہ مضمون ہمارے والد محترم شیخ عبید اللہ طیب مکی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، انہوں نے عربی زبان میں طلباء کو کچھ نصیحتیں کی تھی، اور اب وہ نصیحت تو نہیں کہا جائے گا، اس کو وصیت کہا جائے گا۔ دنیا سے چلے گئے، حال ہی میں ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے۔ عربی زبان میں انہوں نے نصیحتیں جو طلباء کو لکھی وہ آج ہمارے لیے ایک وصیت کا کام کرنے والی ہے۔ اس کو میں نے اردو میں اپنے الفاظ میں اس کے ترجمہ اور مفہوم اور اس کی مختصر تشریح اور تلخیص کے ساتھ اردو میں اس کو قلم بند کیا، اور میں نے محدث میں اس کو چھپوانے کے لیے بھی دیا، جو کہ محدث بنارس مارچ اور اپریل 2024 میں چھپ کر آ بھی چکا تھا۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کو ہمارا دین بنایا۔ یہ اوصاف جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے، جن کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، اور جو ہمیشگی کا دن ہوگا جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، انہی کے بارے میں یہ باتیں ساری آپ اس پر فٹ کر لیں۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کو ہمارا دین بنایا، اور سعادت و سرخروئی اس کے لیے مقدر فرما دی جو اس کے حدود پر ٹھہر جائے اور اس سے آگے نہ بڑھے، اور اسلامی آداب کے زیور سے آراستہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خلائق کو محض اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا، تاکہ سب یکسوئی کے ساتھ اس کی بندگی میں لگ جائیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری انسانیت اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نفع کھینچ لائے یا اپنے اوپر سے کوئی نقصان ہٹا پائے، اور یہ بھی جان لیں کہ ان کی عقلیں تمام صلاح و رشد و ہدایت کے راستوں کا ادراک کرنے سے قاصر ہے، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و ہدایت اور اس کی مدد و عنایت شامل حال نہ ہو۔ دلوں کے لیے کوئی سرور نہیں، اور سینوں میں اس وقت تک کوئی انشراح پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سچی عبادت میں نہ لگ جائیں، اور اللہ کی محبت میں اخلاص نہ پیدا کر لیں، اور پوری طرح عاجزی و انکساری سے اس کے سامنے جھک نہ جائیں، اور اللہ کے سوا اپنی نظر کو ہر طرف سے پھیر نہ لیں۔ ایک پکے مومن کے دل کے خیالات اور اس کے ضمیر کے افکار اپنے رب سے مربوط ہوتے ہیں، اور وہ اوامر کی بجاوری اور منہیات سے گریز کرتے ہیں، اور وہ اسی کو حلال سمجھتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے حلال کیا، اور اسی کو حرام سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ وہ شرعی حدود و قیود اور پابندیوں پر ٹھہرے رہتے ہیں، حد سے گزرتے نہیں ہیں، وہ سیدھے اہم اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اور اس دنیا سے رشتہ اور تعلق جوڑنے میں غلو کرنا اور دنیا و ما فیہا میں ڈوب کر اس میں سرشار ہونا، یہ چیز انسان کو دنیا کا غلام اور دنیا کا بندہ بنا دیتی ہے، اور اس سے اس کی توحید بھی متاثر ہوتی ہے، اور پھر نتیجتاً وہ صحیح مطلوب ڈھنگ یعنی اخلاص سے عبادت انجام نہیں دے پاتا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ خواہشات و دنیاوی لذتوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جب اس کو اس کی مرضی کے مطابق ملتا ہے تبھی راضی ہوتا ہے، اور جب منشا و مراد اور مقصد کے خلاف پاتا ہے تو اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر غصہ اور ناراضگی جتاتا ہے۔ تو حقیقی بندگی صرف اور صرف دل سے ہی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا حقیقی بندہ جب اس کو مقصد و مراد منشا و مراد اس کو حاصل ہو تب بھی خوش رہتا ہے، اور جب وہ اپنے منشا و مراد کے خلاف پائے، اپنی خواہشات کے خلاف پائے، تب بھی وہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔
الغرض اللہ کی رضا میں اس کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اس کی ناراضگی ہوتی ہے، اسے بھی وہ ناگوار گزرتا ہے جو اس کے رب کو ناپسند ہوتا ہے۔ یقیناً مسلمان تب تک اپنے مقصد میں کامیاب و سرخرو ہوتے رہے جب جب ان کا ایمان اور عقیدہ اس دین سے جڑا ہوا اور مضبوط رہا، تب ان کے معاملات منظم ہوئے اور ان کی صف میں وحدت و اتحاد پیدا ہوا اور ان کی ریاست و سلطنت ناقابل تسخیر ہو گئی، جس کو دشمن کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی تھی۔ اور اسلامی تاریخ اس بات پر بہترین گواہ ہے۔ اور اب اگر یہ امت اپنی غفلت سے جاگنا چاہتی ہے اور اپنی سیادت و قیادت کی طرف واپس رخ پھیرنا چاہتی ہے تو اسے پھر ضرور اپنے رب کی طرف لوٹنا اور پلٹنا پڑے گا، کیونکہ روشن شاہراہ دین الہی واضح بھی ہے اور مضبوط بھی۔ اسلام ہی اس امت کی سرحد ہے، لہذا اسی کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ، انہوں نے کہا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومهما ابتغینا العزة بغیرہ اضلنا اللہ۔ ہم ایسے لوگ، چوپایوں کی سواری کرنے والے چرواہے، ریگستانوں میں رہنے والے، ایسے ناگوار اور گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شان و شوکت، عزت و دولت اور تمکنت کا مالک بنایا، دنیا پر بڑے بڑے چپوں پر ہمیں حکومت و غلبہ عطا فرمایا۔ کس بنا پر؟ عزت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی، جو ہم ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ عزت صرف اور صرف اسلام کی بدولت، اسلام کی نعمت سے مالا مال کر کے دی ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، اور اگر ہم اسلام کے راستوں کو چھوڑ کر، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس شاعرۂ زندگی کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا کر اپنی عزت کو تلاش کریں گے اور اس میں اپنے آپ کو باعزت و سرخرو اور کامیاب سمجھنے لگیں گے، اذلنا اللہ، تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور بھی ضرور رسوا کرے گا، ذلیل کر دے گا۔ اور امام مالک کا یہ قول بھی بخوبی یاد رکھیں کہ اس امت کے آخری لوگ اسی عقیدے اور دین کو اپنا کر درستگی اور صلاح و فلاح حاصل کر سکتے ہیں جس کو اپنا کر امت کا پہلا طبقہ اور جماعت کامیاب و درست ہوئی تھی۔ اور ایمان کے تقاضے سے یہ بھی متعلق ہے کہ ہر نفس اپنی ایک حد پہچانے جس سے وہ آگے نہ بڑھے، اور خواہشات کے پیچھے بھاگنا اور شیطان کا قیدی بن جانا یہ نہ تو لائق ستائش ہوگا اور نہ ہی حق کی طرف لوٹانے والا ہوگا۔ کوئی ہماری کمر میں رسی ڈال کر ہمیں پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے کہ ہم زیادہ حق سے بھٹک جائیں تو ہمارے ایمان میں وہ جوش، وہ ولولہ ہونا چاہیے کہ ہم اس رسی کو توڑ دینے پر قادر ہو جائیں اور آگے بڑھیں۔ اور خوب جان رکھو کہ مضبوط اسلام کا قلعہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت دینا اور اس کا فریضہ انجام دینا ہے، اور ایسی ڈھال ہے جو دنیا کی مشقتوں اور فتنوں سے بچا لینے والی ہے اور گناہوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا دلانے والی ہے، جو اہل اسلام کا دفاع کرتی ہے شیطانی خطوات اور حملوں سے اور باطل پرستوں کی دعوت سے۔ اور جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت عام ہوگی تب بدعت سنت سے ممتاز ہو جائے گی اور حلال و حرام واضح ہو جائے گا، اور لوگ واجب، مسنون، مباح اور مکروہ خوب جان لیں گے، اور نسلیں بھلائی پہ پروان چڑھیں گی اور خلاف قانون الہی اور اس کی محبت میں ڈوب جائیں گی، اور منکر اور خلاف قانون الہی امور سے اپنے دامن کو دور اور سمیٹ لیں گی۔ ہم اس سماج و معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنے درمیان کسی کو، کسی کمیونٹی کو، یا اپنے کسی عزیز اور اقربا کو، یا اپنے کسی دوست کو، یا اپنے گھر کے خاندان کے کسی فرد کو کوئی برائی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور ہم یہ جان رہے کہ یہ کام برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور ہم اس کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیں اور یہ ہم سمجھے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہمیں اس سے کیا مطلب، وہ کر رہا ہے گناہ کا کام، وہ جانے، اس کا کام جانے، تو یہ کہہ کر اور ایسی سوچ رکھ کر ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے اور اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھی عذاب نازل فرمایا تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو، گناہوں کے کام کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، وہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کا تقاضا تھا، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لی، وہ سمجھتے تھے کہ وہ گناہ کے کام اور برائی کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر واضح ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی میں لوگ سوار ہوں ڈھیر سارے، اور اس میں کوئی ایک آدمی غلطی کرنے کا سوچ لے اور کشتی میں سوراخ کرنے لگے، تو اگر کشتی میں موجود سارے لوگ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو جب تک روکیں گے نہیں تب تک وہ سب کے سب بچ نہیں سکتے، اور اگر اس کو وہ کام کرنے دیں گے، کشتی میں سوراخ کرنے دیں گے، غلطی وہ کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم سے کیا مطلب، تو سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سماج اور معاشرے میں برائی کو دیکھ کر اس کو پنپتے دینا، اس کو پروان چڑھتے دینا، یہ تمام سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا اور اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیو، تو میرے آگے فرمایا، اے میرے عزیزو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، اس کی توحید کو لوگوں کے سینوں میں جگانے والے بن جاؤ، اور تمام مخلوق خدا کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا وظیفہ رہا ہے۔ اس لیے بھی کہ اس دار فانی میں انسانی عقلیں اپنی مصلحتوں اور منافع کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ انسانی عقلیں جذبات و شہوات سے مغلوب ہونے کا شکار ہوتی ہیں، اور اسی سے متعلق انسانی برائیوں سے مغلوب ہونے کا بھی شکار ہوتی ہیں۔ لہذا انسان کو شدید ضرورت ہے اس ہدایت کی جو بذات خود مصلحتی امور سے پر ہو، اور خیر خواہ دعات ماشاءاللہ اس ہدایت سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کو خوب جانتے ہیں، اور وہ تمام لوگوں کو اسی ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں جس میں خیر و بلائی اور سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہاریہ، میں تمہیں روشن شاہراہ دین الہی کتاب و سنت پر چھوڑے تمہیں جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریہ، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح واضح ہیں۔ اس دین کے اندر اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے اندر، میری سنتوں کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی پریشانی اور دقتوں کا سامنا نہیں ہے اس پر عمل کرنے میں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس اسلام کے راستوں کو چھوڑ کر، اس شاعراہ کو چھوڑ کر اس سے بھٹک جائے اور ٹیڑھے راستے کی پیروی کرے، ٹیڑھے پن میں لگ جائے، اس سے بدک جائے اور بہک جائے، الا ہالک، تو وہ اپنا مقدر ہلاکت و بربادی کو بنانے والا ہے، وہ ہلاک و برباد ہو جانے والا ہے۔ اور آج امت مسلمہ جس پسپائی اور بدحالی کا شکار ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور توحید میں بے حد کوتاہی برتنے کی، غور سے سنیے آخری باتیں، اور آج امت مسلمہ جس پسپائی اور بدحالی کا شکار ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور توحید میں بے حد کوتاہی برتنے کی وجہ سے، اور اتنا زیادہ سستی اور کاہلی اور باہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے میں تساہلی کا مظاہرہ سامنے آ رہا ہے، اور مسلمانوں کے آپسی دینی و دنیاوی امور کے اختلافات کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرنے کی مہلک عادت پیدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ دل شرم و حیا اور دین کے احترام سے خالی ہو چکے ہیں، اور انسان کا اپنے نفوس پر کوئی اثر باقی نہیں رہا، بلکہ ہر انسان اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کا غلام بن چکا ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ پس ضروری ہے انسان کے لیے، خصوصاً طلباء اور علماء مستقبل کے لیے، کہ وہ من جملہ اعمال میں اشرف ترین اور افضل ترین اعمال میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو گزرے ہوئے اوقات سے جو خیر و منافع ہمارے سامنے لوٹ کے آئے تو سونے پہ سہاگا، اور اگر اس کے برعکس ہو تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اے انسان، اللہ تجھ پر رحم کرے، اپنی قیمتی زندگی کو غنیمت جانو، اور اپنے عمدہ اوقات کی قدر کر لو، اور خوب جان رکھو کہ تمہاری زندگی محدود اور چند روزہ ہے، اور تمہاری سانسیں گنی چنی ہیں، تو ہر سانس آپ کی زندگی سے، اس محدود زندگی سے آپ کا حصہ کم کر دیتی ہے، اور عمر نہایت ہی مختصر اور تھوڑی ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور تمہاری زندگی کا ہر ایک حصہ ایک قیمتی جوہر ہے جس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی نعم البدل ہے۔ اس لیے یہی فانی زندگی کے عوض ہمیں یا تو ہمیشگی والی جنتوں والی نعمت حاصل ہوگی، یا پھر دردناک عذاب حاصل ہوگا۔ تو اے انسان،
اپنی زندگی کے قیمتی جواہر کو بغیر عمل کے اور بغیر عوض جنت کے اسے یہاں ہی رائے گا نہ جانے دیں، اور تگ و دو و جد و جہد میں لگ جا کہ تیری سانسوں میں سے کوئی سانس اطاعت کے کاموں سے خالی نہ گزرے یا ان وظائف سے خالی نہ جائیں جو تقرب الہی کا سبب ہیں۔ تو اے انسان، عقل مند وہی ہے جو سبقت لے جائے ان کاموں کے کرنے میں جس سے وہ اپنے نفس کو ہلاکت و بربادی سے خلاصی اور چھٹکارا دلا سکے، اور اس کو پابندیوں اور جال سے آزاد کرا سکے، اور اس کی دنیا اور اس کی لذتوں میں بھروسہ کر کے اس کے سہارے بیٹھ نہ جائے، اور وہ دنیا کے تخیلات اور اس کے چھلکوں میں زندگی نہ گزارے، کیونکہ یہ سب کچھ سوائے ازدہے کے زہر کے اور کچھ بھی نہیں۔ شاعر نے کہا فمن حجر اللذات نال المنا ومن اکب علی اللذات عز علی الیدی، جو دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دے وہ منزل و مراد تک پہنچ جائے گا، اور جو ان دنیاوی لذتوں کے پیچھے اوندے منہ گر جائے وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی تعلیمات پر عمل کر لیے ہوتا، اس دنیا کی زندگی کو برباد اور رائے گا نہ جانے دیتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کہ میں فلاں کو دنیا میں اپنا دوست و مددگار و ولی نہ سمجھ بیٹھتا اور اس کے پیچھے دھوکے میں رہ کر اپنی زندگی نہ گزارتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ رب العالمین کی تعلیمات، قرآن کی روشن تعلیمات آنے کے بعد بھی، نماز کا وقت ہونے کے بعد بھی، اذان کی صدا ہمارے کانوں میں گونجنے کے بعد بھی ایسے کمبخت اور بدبخت دوستوں نے ہمیں نماز سے، اللہ کے ذکر سے غافل و بے پرواہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان بھری محفل میں کلم کھلا اللہ والوں کو، انسانوں کو رسوا کرنے والا اور ان کی عزت کو تار تار کرنے والا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ان نصیحتوں پر ہمیں کما قو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک اس جہان فانی میں ہمیں زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔